السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان میں عبادت، سخاوت اور نیک اعمال کی فضیلت۔ مخلوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ماہ رمضان کی قدر و قیمت سے کون واقف ہوگا؟ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں عبادت، سخاوت اور دوسرے نیک اعمال میں بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زار بند کس لیتے، پھر آخری عشرے میں اپنے بستر مبارک پر نہ آتے یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مہینوں کے مقابلے میں رمضان میں انتہائی اہتمام اور کثرت سے عبادت میں مشغول ہوتے تھے۔ ملحوظ رہے کہ مذکورہ روایت سند کے لحاظ سے درست ہے۔ ایک دوسری سند سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا اور آپ کی نمازوں میں زیادتی ہو جاتی تھی اور دعا میں تضرع و زاری بڑھ جاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا۔ اور امام بہقی رحمۃ اللہ نے ایک دوسری سند کے ساتھ اسی مضمون کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سند سے بھی روایت کیا ہے، اور یہ روایت اس سے پہلے ذکر شدہ روایت کے مضمون کے مطابق ہے، لہٰذا یہ حدیث بھی کم از کم حسن درجے میں داخل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت اور نماز کی حالت سے زیادہ واقف تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت نماز و عبادت گھر پر ادا فرمایا کرتے تھے۔ مذکورہ روایت میں رمضان کی رات کی نماز کے بارے میں کثرت کا لفظ موجود ہے، جس سے معلوم ہوا کہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز و عبادت دوسرے دنوں کی رات کی نماز کے مقابلے میں تعداد میں بہت زیادہ ہو جاتی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں صدقہ خیرات کے کاموں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ کی زیادہ سخاوت رمضان کے مہینے میں اس وقت ہوتی تھی جب آپ سے جبرائیل ملاقات کرتے تھے، اور آپ سے جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں ملاقات کرتے تھے یہاں تک کہ رمضان ختم نہ ہو جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے، بس جب آپ سے جبرائیل علیہ السلام ملاقات کرتے تھے تو آپ صدقہ و خیرات کے کاموں میں تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے۔ رمضان المبارک میں جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تھے تو آپ بہت زیادہ سخی اور فیاض ہو جاتے تھے، اور جبرائیل آپ سے رمضان کی ہر رات میں ملاقات کرتے تھے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کا دور کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی اور خیر کے کاموں میں تیز ہوا سے بھی زیادہ فیاضی و سخاوت فرماتے تھے۔ حضرت جبرائیل سے ملاقات کے بعد سخاوت کی تیزی کی وجہ سے یہ ہو سکتی ہے کہ فرشتہ آپ کو بحکم الہی سخاوت کو ترغیب دیتے ہوں۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کی بھی خاص فضیلت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو رمضان کے مہینے سے خصوصی تعلق ہے کیونکہ یہ اس مہینے میں نازل کیا گیا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں بہت زیادہ سخاوت فرماتے تھے، اور آپ کی اتباع میں رمضان المبارک میں کثرت سے صدقہ خیرات اور سخاوت کرنا بہت مبارک عمل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ رمضان کے بعد کون سا روزہ افضل ہے، تو آپ نے فرمایا کہ شعبان کا روزہ۔ رمضان کی تعظیم کی وجہ سے پھر سوال کیا گیا کون سا صدقہ افضل ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں صدقہ کرنا۔ حضرت راشد بن سعد رحمۃ اللہ سے مرسلن روایت ہے کہ رمضان کے مہینے میں اپنے اور بیوی بچوں وغیرہ کے نان و نفقے کے متعلق وسط سے کام لو، اس لیے کہ اس میں نان و نفقہ ایسا ہے جیسے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ نان و نفقے میں فراخی اور وسط بھی رمضان میں سخاوت کا حصہ ہے، اور صدقہ خیرات میں اپنے ضرورت مند اہل و عیال مقدم ہیں، اس لیے یہ مضمون بھی اسی سخاوت کے اصول کے تحت داخل ہے۔ بس رزق کے حلال سے اپنے محلے میں غریبوں، دوستوں اور عزیز و اقارب میں جو نادار، بیمار اور غریب ہوں، اور اسی طرح اپنے اہل و عیال پر اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے۔ بعض لوگ حرام کما کر اس کو سخاوت کا ذریعہ بناتے ہیں، بلکہ نعوذ باللہ رمضان کی برکت سمجھتے ہیں، یہ بڑی بھاری غلطی ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے ہونے اور اس مہینے میں عبادت کی انتہائی فضیلت کا باعث ہونے کی وجہ سے اس مہینے میں عمرہ کرنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ام معقل رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر فضیلت رکھتا ہے۔ اس قسم کے مضمون کی اور روایت بھی ہیں۔ عمرہ کے حج کے برابر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس عمرے سے فرض حج ادا ہو جائے گا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ عمرہ کے ساتھ رمضان مبارک
عبادت کی فضیلت شامل ہو جانے کی وجہ سے حج کے ثواب کے برابر ہو جاتا ہے۔ ملحوظ رہے کہ کسی بھی عمل کی جو فضیلت ہوتی ہے وہ اس کی ذات کے اعتبار سے اور اس عمل کو اخلاص کے ساتھ اور ٹھیک ٹھیک انجام دینے کی صورت میں ہوتی ہے۔ وہ فضیلت نہ تو دوسرے عمل کے تقابل کے اعتبار سے ہوتی اور نہ ہی اس عمل کو بغیر اخلاص اور غلط طریقے پر کرنے کی صورت میں ہوتی۔ یہاں معاملہ رمضان میں عمرے کا بھی ہے، جب غریب اور مستحق لوگ تعاون کے زیادہ محتاج ہوں، جیسا کہ آج کل اکثر جگہ ایسا ہے، تو ان غریبوں کا تعاون کرنا اس رقم کو بار بار کے نفلی حج عمرے میں خرچ کرنے سے افضل ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کے انوار و برکات نصیب فرمائے اور صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔